کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے، ابوبکر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ابوبکر کہ نبی جو ہوتے ہیں نا ان کو اس طرح دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نبی جو دفن ہے نا وہ فلسطین کے اندر دفن ہے، ملک شام کے اندر جہاں بیت المقدس ہے وہاں دفن ہے۔ تو چند صحابہ کی رائے ہوئی کہ جب تمام جو جتنے بھی نبی ہیں اکثر نبیوں کی قبر وہاں پر ہیں، اکثر نبی کو وہاں دفن کیا گیا ہے، تو حضور کو بھی وہاں لے جایا جائے، وہاں دفن کیا جائے۔ تو ابوبکر نے اس موقع پر فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، تو وہیں پر آپ کو جو ہے دفن کیا گیا۔ اس کے بعد غسل کا مسئلہ آیا کہ آپ کو غسل کیسے دیں، آپ کے غسل کے لیے کپڑے اتارے جائیں یا کپڑے نہ اتارے جائیں۔ تو عائشہ فرماتی ہیں، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ تمام صحابہ جو تھے نا آپس میں مشورہ کر رہے تھے، مشورہ کرتے کرتے تمام صحابہ کو نیند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو نیند آ گئی۔ تو تمام صحابہ جو ہے بالکل غنودگی کی، جس طرح نیند میں آدمی اونگتا ہے اس طرح اونگ میں چلے گئے، اور پھر ایک کونے سے آواز آئی، ایک فرشتے تھے یا کون تھے غیب سے آواز آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے کپڑے نہ اتارے جائیں، کپڑے کے ساتھ ہی غسل دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کسی نے پوری زندگی میں دیکھا نہیں صحابہ نے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اتنا خوبصورت تھا، اگر دیکھتے تو وہ تاب نہ رہ سکتے تھے، بے ہوش ہو جاتے صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ کپڑے نہ اتارے جائے، تو حضور کے کپڑے نہیں اتارے، حضور کو کپڑے سندہ ہی غسل دیا گیا۔ غسل کس نے دیا؟ حضرت علی، حضرت عباس، یہ جو ہے آپ کو غسل دے رہے تھے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈال رہے تھے، اور شقران جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ بدل رہے تھے، تو ان لوگوں نے آپ کو غسل دیا۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو غسل دے رہے تھے حضور کو، تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن رو رہے نہیں تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، اگر آپ آج ہمیں صبر کا حکم نہ دیتے تو ہم مدینے والوں کو دکھاتے کہ رونا کیا ہوتا ہے، ہم اتنا روتے کہ مدینے کی گلیاں بھی ہمارے ساتھ روتی، لیکن آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے تو اس لیے آج ہم صبر پہ ہیں، ورنہ ہم لوگوں کو دکھاتے غم کس چیز کا نام ہے، غم کیا ہوتا ہے، کیونکہ کائنات میں اس سے بڑا حادثہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، اس دنیا سے چلا جانا، آپ کی وفات ہو جانا، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑا حادثہ ہے، اس سے بڑا حادثہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیے گا۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادر میں جو ہے آپ کا کفن ہے، 3 سفید یمنی چادر میں آپ کا کفن ہے۔ تو غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس طرح بنائی جائے؟ قبر 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک بغلی قبر ہے، ایک لحد والی قبر ہے۔ لحد والی قبر جو عام قبریں ہوتی ہیں، نیچے کھڈا کھود کے اس کے اوپر وہ پٹاؤ ڈال کے مٹی ڈالتے ہیں، ایک قبر کھودنے کے بعد پھر ایک قبر کھودتے ہیں بغلی۔ تو اس طرح ان دونوں قبروں میں سے کون سی قبر بنائی جائے؟ تو تمام صحابہ جمع ہوئے، صحابہ نے مشورہ کیا، آدھے صحابہ نے کہا کہ لحد والی قبر بنائی جائے، آدھے صحابہ نے کہا کہ شق والی قبر بنائی جائے۔ تو لحد والی جو قبر کھودتے تھے وہ ابو طلحہ تھے، اور شق والی یعنی بغلی قبر جو کھودتے تھے وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ تو ابوبکر نے حکم فرمایا کہ 2-4 صحابی ابو طلحہ کے پاس بھیجیں، 2-4 صحابی ابو عبیدہ بن جراح کے پاس بھیجیں، جو پہلے آ جائیں گے بس حضور کی وہی قبر کھودے گا۔ تو صحابہ ابو طلحہ کے پاس جو گئے نا، تو ابو طلحہ پہلے آ گئے۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے تو ان سے قبر کو کھدوایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد والی قبر ہوئی، جو عام قبریں ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں، عام طور سے پوری دنیا کے اندر جو قبریں ہوتی ہیں وہ لحد والی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لحد والی قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لڑکے فضل بن عباس، قسم بن عباس، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ اور شقران جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام ہے، ان کے پاس ایک چادر تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار رہے تھے تو وہ چادر کو لے کر آئے کہ یہ جو چادر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم میں کھاتا ہوں کہ میں اس چادر کو کسی کو دوں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں دے گا آپ، کیا وجہ ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو پوری زندگی استعمال کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس چادر کو یا تو میں کسی کو دوں گا نہیں، اگر میں مجھ سے کوئی مانگے گا تو لڑائی ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے، میں اس چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھانا چاہتا ہوں۔ تو ابوبکر نے اجازت دی کہ آپ ان کو اس کے نیچے بچھا دیں، کیونکہ سب مانگیں گے حضور کے جانے کے بعد تو کس کس کو دیں گے۔ تو شقران قبر میں اترے اور انہوں نے چادر کو بچھایا، اس چادر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ نہیں ہوا، جس طرح ہمارا نماز جنازہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود امام ہیں، پوری امت کے امام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امت کے نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کی امامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بیت المقدس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے امام ہیں، تو
تو جو پوری امت کا امام ہے اس کا امام کوئی نہیں بن سکتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کو، جو آپ کا جسم مبارک ہے، اس کو حجرے میں رکھا جائے، تو چند صحابی جائیں، جتنے صحابہ اس میں آ سکتے ہیں، 10 صحابہ اس میں آئے حجرے میں، تو 10 صحابہ آئے، انہوں نے نیت باندھی، صرف درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ہے صرف درود شریف پڑھا، کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی ثنا نہیں پڑھی، کیونکہ دعا تو ہمارے واسطے، ہم جیسے گنہگاروں کے واسطے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ تو ہم جیسے نالائقوں کے واسطے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کی سفارش پر تو ہمارے لیے جنت کے جو ہے دروازے کھلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، بلکہ صرف نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد انہوں نے دعا درود پڑھا اور بس ختم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے والے 30,000 صحابہ تھے، اور 30,000 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 3 دن لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ پیر کے دن ہوئی، پیر، منگل، بدھ کے دن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، 3 دن لگے، اور 30,000 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو بدھ کے دن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتار رہے تھے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو یہ آخری صحابی ہیں کہ جن کا بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہوا ہے۔ ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ جو قبر میں دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ڈال رہے تھے، تو جب مٹی ڈال رہے تھے تو انہوں نے ویسے ہی کہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا نا، تو ویسے ہی کہ حضرت علی سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر جو اینٹیں ڈالی گئی ہیں، جو تختے ڈالے گئے ہیں، وہ برابر نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قبر میں اتر جاؤں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ قبر میں اتر جاؤ۔ تو نیچے اترے قبر میں، وہ تو ایک بہانہ تھا، بس فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لیٹ گئے، اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ کو رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، پھر حضرت علی نے ان کو اٹھایا زبردستی، ان کا تو آنا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو یہ آخری صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا بدن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو اینٹ اور جو وہ تختے جن کو بولتے ہیں وہ ڈالے گئے، تو وہ 9 اینٹ تھی، 9 اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ڈالی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو برابر کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے صرف 1 بالش کے اوپر ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنی اونچی رہتی قبر، 1 بالش اوپر ہے صرف۔ کتنا صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے اتنی اونچی تھی کہ جتنی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کے پیچھے اٹھا سا ہوتا ہے نا ذرا کوہان، تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 بالش یا 1.5 بالش، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور کی قبر اتنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس طرح ہے۔ اب اسی حجرے میں حضرت ابو بکر کی بھی قبر ہے، حضرت عمر کی بھی قبر ہے۔ تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ حضور کی قبر یہاں ہے، یہاں ابو بکر کی، یہاں حضرت عمر کی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ان کے قدم مبارک میں حضرت ابو بکر کی قبر ہے، ان کے قدم مبارک میں حضرت عمر کی قبر ہے، کیونکہ وہ تو ایسے صحابی تھے کہ ہم ان کے برابر میں دفن ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے قدموں میں بھی اگر جگہ مل جائے تو ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ اور پھر یہ جگہ خالی رکھنا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی وفات ہوگی، اب یہ حضور کے برابر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی قبر، بہت ساری یوٹیوب پہ ایسی قبریں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے یہ حضور کی قبر ہے اور اس پر گرین چادر ڈالی ہوئی ہے، وہ حضور کی قبر نہیں ہے، حضور کی قبر پر کوئی چادر نہیں ہے، اور نہ حضور کی قبر پکی ہے، حضور کی قبر بالکل کچی ہے اور صرف مٹی ہے وہاں پر اور کچھ نہیں ہے، اور صرف 1 بالش اوپر ہے۔ ابھی جو دکھاتے ہیں آج کل یہ فیک ویڈیو ہیں ساری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ادھر بازو میں پوری جگہ خالی ہے، کیونکہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت بلال آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے دن میں 10 بجے۔ اب اس کے بعد وقت ہوتا ہے ظہر کا وقت۔ اب ظہر کا وقت ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو بلایا کہ بلال کو ڈھونڈ کر لاؤ، کہاں ہے؟ تو بلال تو مدینے کی ایک گلی میں بیٹھ کر رو رہے تھے، ان کو زبردستی لے کر آئے تو کہا کہ تم اذان دو۔ انہوں نے کہا کہ میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ اس وقت جب میں اذان دیتا تھا تو ایک طرف میرے نبی میرے سامنے ہوتے تھے، میں حضور کو دیکھتا تھا، حی علی الصلاۃ میں حضور کو دیکھتا تھا، اور حی علی الفلاح میں حضور کے روضے کو دیکھتا تھا۔ اب حضور نہیں ہے تو میں کس کو دیکھوں گا؟ میں اذان نہیں دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اگر تم اذان نہیں دو گے میں نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اگر تم اذان دو گے تو ہی میں نماز پڑھاؤں گا، ورنہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ جب انہوں نے زبردستی کی تو حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی۔ اذان جب دیے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے تو آپ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے، اور پوری اذان کے درمیان 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے، 11 مرتبہ اذان پوری کر لی۔ اذان کے بعد اعلان کیا کہ آج سے مجھے قسم ہے کہ آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا، کیونکہ ایک اذان کے اندر اتنی محبت ان کو کہ ایک اذان کے اندر 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، اور مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔
ملک شام چلے گئے، 6 مہینے وہاں پر ہو گئے، تو 6 مہینے کے بعد ان کو خواب آیا، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور نے فرمایا کیا بلال تم مجھ سے ناراض ہے کیا، تو مدینہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جب حضور خواب میں آئے اور یہ الفاظ کہے تو وہ بھول گئے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور کی وفات ہو چکی ہے، بس وہ رات میں اٹھے اور بیوی سے کہا کہ میرا سامان تیار کرو، اور فوراً وہاں سے ملک شام سے آئے، یہاں پر 15 دن میں پہنچے ملک شام سے گھوڑے پر، 15 دن میں مدینہ آئے، اور مدینہ آ کر آواز دی یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ صحابہ نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ مبارک کھولا، دیکھا سامنے قبر ہے، جب ان کو یقین آیا ارے حضور کی تو وفات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو بھول گیا تھا، حضور نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا نا کیوں نہیں آتا، تو میں بھول گیا، آج میں نے یہاں پر آ کر حضور کی قبر کو دیکھا تو مجھے یقین آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ جب یہاں پر آئے اور پھر دوسری مرتبہ حسن اور حسین نے جو ہے زبردستی ان سے کہا، پھر انہوں نے اذان دی، یعنی پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری زندگی میں حضرت بلال نے صرف 2 مرتبہ اذان دی ہے، اور دونوں اذانوں میں 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد تو قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اذان نہیں دوں گا، کیونکہ اذان دیتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی محبت، لیکن ہم لوگوں نے تو جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے ہمیں بھی محبت ہے، یہ ان کی اصلی محبت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تقسیم نہیں ہوا، کیونکہ نبیوں کی وراثت جو ہوتی ہے نا وہ علم نبیوں کی وراثت ہوتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء میرے وارث ہیں، یعنی جو دین کو حاصل کرے گا بس وہی میرا وارث ہے، میری وراثت میرا ترکہ کیا ہے، جو میں دین چھوڑ کر جا رہا ہوں بس یہی میری وراثت ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہی میرا وارث ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں موجود تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، اور 2 بیویوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انتقال ہو چکا تھا، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ، تو 9 بیویاں موجود تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ پوری امت کی ماں ہیں، پوری امت کی ماں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے عدت نہیں کی، ان پر عدت نہیں ہے۔ عدت تو ہماری بیوی اور آپ کی بیوی ان پر عدت ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وفات کے بعد، شوہر کی وفات کے بعد یہ آزاد ہے، عدت گزارے، کہیں بھی شادی کرے۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری امت کی ماں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شادی نہیں کر سکتی۔ جب شادی نہیں کر سکتی تو ان کے لیے عدت نہیں ہے، کسی بھی ازواج مطہرات نے عدت نہیں کی، یہ ان کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ باقی اگر کوئی بھی انسان ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو عدت کرنی پڑے گی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔